اور یہ بھی میں توصیف الرحمان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ابھی ذرا حوصلہ رکھے، میں اس کی طرف آ رہا ہوں. وہ نہ کہ میں تمہارے حضور تاج الشریعہ کو تو مانتا ہی نہیں ہوں، میں جو مانتے ہیں پہلے ان سے بات کر رہا ہوں. جو جلسوں میں کہتے ہیں کہ میں تو تاج الشریعہ کا خلیفہ ہوں، تو تاج الشریعہ کا فتویٰ بھی تو پڑھو. یہ ہے فتاوی تاج الشریعہ، حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز. اور آپ کے غلام جو پوری دنیا میں ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دھاندلی کو سمجھو اور کھڑے ہو جاؤ اس دھاندلی کے خلاف. یہ جو غیر اعلانیہ صلح کلیت آ رہی ہے، اس کا دروازہ بند کرنے کے لیے اس فتنے کو سمجھو. جو کراچی میں بیٹھے ہوئے اس سلسلہ میں مداہنت کا شکار ہیں، وہ بھی اس بات کو سمجھیں. فتاوی تاج الشریعہ جلد نمبر 1، یہ میں نے نہیں چھاپا، کتاب العقائد صفحہ نمبر 195 اور پھر 196. اور حضور تاج الشریعہ نے یہ فتویٰ کیوں دیا تھا کہ ان کے سامنے اعتراض آیا تھا. ظاہر ہے کہ دیوبندیوں نے کیا ہوگا، وہابیوں نے کیا ہوگا، رافضیوں نے کیا ہوگا. اعتراض یہ تھا کہ امام احمد رضا بریلوی نے معاذ اللہ قرآن کا ترجمہ غلط کیا ہے. کس لیے؟ وہ ساری آیات لکھ کے لے آئے جہاں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اللہ کا ترجمہ خدا سے کیا تھا. یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ صرف فیض آباد سی ہو، یہ پرانا تسلسل ہے. یعنی اگر آج یہ اپنے لیے گنجائش بنائیں گے تو مطلب کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت پہ حملہ کروائیں گے، قرآن پہ حملہ کروائیں گے، سنت پہ، 14 صدیوں پہ. تو یہ حضور تاج الشریعہ کے بعد پاس مسئلہ آیا 194 صفحہ. اس میں 9 آیات وہ لکھ کے لائے کنز الایمان شریف سے. مثلا پہلی ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا. اللہ کا ترجمہ خدا سے. کیف تکفرون باللہ، بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے. حتی نر اللہ جہرا، اب تک علانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں. کلو واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو خدا کا دیا ہوا. وباؤوا بغضب من اللہ، اور خدا کے غضب میں لوٹے. ان اللہ یأمرکم، خدا تمہیں حکم دیتا ہے. اعوذ باللہ، خدا کی پناہ. ھذا من عند اللہ، یہ خدا کے پاس سے ہے. فثم وجہ اللہ، ادھر وجہ اللہ، خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے. یہ ساری آیات پڑھ کے انہوں نے کہا کہ اللہ کا ترجمہ خدا تو بنتا ہی نہیں ہے. تو امام احمد رضا بریلوی نے اللہ کا ترجمہ خدا سے کیوں کیا؟ دیکھو بات کہاں کی ہے. اور یہ لوگ کتنے غافل. اعلیٰ حضرت پہ اعتراض ہوا کہ اللہ کا ترجمہ خدا کے لفظ سے کیوں کیا گیا. تو حضور تاج الشریعہ نے جواب دیا کہ صرف اللہ، صرف اللہ ہی خدا ہے، صرف اللہ ہی خدا ہے، صرف اللہ ہی خدا ہے، صرف اللہ ہی خدا ہے. یہ بات ہے. اگر ہم بھی نہ بولیں تو کیا سارا مسلک دوسروں کے سپرد کر دیں؟ یہ ہمارا سٹینڈ لینا قیامت تک انشاءاللہ یاد رکھا جائے گا. اب دیکھیے، یہ تو تھا پس منظر فتوے کا کہ جواب کیوں لکھا. کس نے؟ حضور تاج الشریعہ نے. جواب 196 صفحہ. جو سن رہے ہیں جہاں جہاں بیٹھے وہ بھی کھول لیں. ہم ہیں رضوی اور ہم ہیں رضا والے. بندے کا کریکٹر بھی ہو رضوی کہلانے کے لیے، اور رضا والا اور مسلک اعلی حضرت والا. لکھا خدا اور اللہ الفاظ مترادفہ ہیں. خدا اور الفاظ مترادفہ ہیں. مطلب کیا؟ کہ اللہ اور خدا کا ایک ہی حکم ہے. اگرچہ خدا فارسی کا لفظ ہے، اللہ کی اس لحاظ سے ہم پلہ نہیں، لیکن جسے اللہ کہتے ہیں اسے ہی خدا کہتے ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. مجھے چھوٹا سمجھ کے یا بغض سمجھ کے کہتے ہیں کہ کوئی نہیں وہ بولتا رہے، یا سب کی مشترکہ دلیل یہ ہے کہ میں جس کی بھی چوری پکڑتا ہوں وہ کہتا ہے میرا حسد کر رہے. تو لفظ اللہ اور لفظ خدا کیا ہے؟ الفاظ مترادفہ ہیں.
اگلا جملہ، اور دونوں لفظ اللہ اور خدا دونوں اللہ تعالیٰ کے عالم ذات ہیں. عالم ذات وصف تک بھی نہیں بیان کیا. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے علم کا لفظ بولا. علم، یہ علماء سارے جانتے ہیں کہ علم میں ایک خاص چیز ہے عام وصف اور عام اسم کے مقابلے میں بھی. تو یہ فرمایا کہ لفظ خدا کو ہلکا نہ جانو، اللہ بھی رب کا نام ہے اور خدا بھی رب کا نام ہے. توصیف کو تو ہم ابن تیمیہ سے زہر دلوائیں گے یا ابن تیمیہ سے اسے جوتے مروائیں گے، اور وہابیت کہے گی اس کو تو چڑیا گھر میں چھوڑ آنا چاہیے، وہاں فائدہ زیادہ ہے، ریاض کے چڑیا گھر کے اندر ممبر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں، یہ کیسی باتیں کرتا ہے. لیکن ابھی تو میں حضور تاج الشریعہ کا فتویٰ ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. اچھا جی، دونوں اللہ تعالیٰ کے عالم ذات ہیں. وہ مفتیان کرام بھی معذرت سے کہتا ہوں توجہ کریں کہ جو ٹائم ہی نہیں نکال رہے کہ جرم ہوا کیا تھا، اس حکم کیا ہے، بس اسی پر کہ نہیں جلالی صاحب وہ ایسے کہہ رہے ہیں اضافت سے اطلاق ہو جاتا ہے، یہ جواز ہے. جرم اضافت کا ہے ہی نہیں، جرم واضح صرف اضافت کے بغیر لفظ خدا کا ہے، اور جو بولا گیا پہلے وہ بھی اضافت کا نہیں تھا، ظرفیت کا تھا، اور بعد میں تو واضح طور پر انہوں نے اصول بنا کے اس کو پیش کیا کہ جس طرح مجازن بندے کو علی کہہ سکتے ہیں تو مجازن بندے کو خدا بھی معاذ اللہ کہہ سکتے ہیں. اچھا جی، اس کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں دونوں اللہ تعالیٰ کے علم ذات ہیں جن کا اطلاق غیر باری تعالیٰ پر جائز نہیں. غیر باری تعالیٰ پر، اللہ کے سوا کسی پر نہ لفظ اللہ بولنا جائز ہے نہ لفظ خدا بولنا جائز ہے. صرف اللہ، صرف اللہ ایک خدا ہے، صرف اللہ ایک خدا ہے، صرف اللہ ایک خدا ہے. اس سلسلہ میں اختصار سے اس میں یہ بھی بات تحدیث نعمت کے طور پر کہنا چاہتا ہوں. یہ جو پہلا پروگرام ہم نے کیا تھا نا افکار رضا سیمینار، اور اس کے بعد پھر اور ایک پروگرام لفظ خدا کے لحاظ سے تقریباً 5 گھنٹے کی وہ گفتگو بنتی، اس وقت تک یہ فتاویٰ میرے پاس نہیں پہنچا تھا. اور یہ ہوتا ہے بزرگوں سے روحانی رشتہ کہ جو دلیلیں اس دن اس سیمینار میں پیش کر رہا تھا ہو بہو اپنے عہد میں انہوں نے بھی پیش فرمائی تھی. تو یہ نہیں میں کہتا کہ انہوں نے میرے والی پیش کی، میں کہتا ہوں یہ مقتدا ہے، پیشوا ہے، اور ان سے ہماری روحانی وابستگی ہے. رب نے ہماری سوچ کو اس رستے پہ چلنے کی توفیق دی جس پہ بزرگ پہلے ہی جھنڈے گاڑ چکے تھے. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. اب اس میں انہوں نے جس طرح ہم نے اس میں فقہ کے حوالے پیش کیے تھے کہ لفظ خدا فقہ کی فلاں کتاب میں بھی آیا ہے، عربی کتابوں کے اندر یہ تابعین سے چل کے آ رہا ہے. حضور تاج الشریعہ جو ہیں انہوں نے اس پر کہ لفظ خدا اور اللہ کا حکم ایک ہے، اور جیسے اللہ مجازن بھی کسی کو نہیں کہا جا سکتا ایسے لفظ خدا مجازن بھی کسی کو نہیں بولا جا سکتا. لہٰذا کہتے ہیں کفایہ میں ہے جو ہدایہ کی شرح فتح القدیر اور اس کے ساتھ کفایہ ہے جلد نمبر 1 صفحہ 3 کتاب الصلاۃ، اس کے اندر اذ لا یطلق علی غیرہ لا حقیقتم ولا مجازن، کہ اس میں جلالت اللہ کے سوا کسی پر نہ حقیقتاً بولا جا سکتا ہے نہ مجازن بولا جا سکتا ہے، اور لفظ خدا اللہ کے سوا کسی پر نہ حقیقتاً بولا جا سکتا ہے نہ مجازن بولا جا سکتا ہے. یہ اتنا واضح مسئلہ ہے، اور اس قدر. اور ادھر میں کلپ وہ جو آپ کو سنایا تھا پچھلے سیمینار میں، آپ کو یاد ہوگا، وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ بندے کو خدا کہہ سکتے ہیں لیکن یہ مجازی معنی میں ہے. تو ادھر یہ قانون بتایا کہ جیسے اللہ مجازن کسی کو نہیں کہا جا سکتا ایسے خدا بھی مجازن کسی کو نہیں کہا جا سکتا. اس کے ساتھ وہی جو میں نے ابھی وہ رسالہ اردو والا پیش کیا تھا نا تو العقائد شاہ رکن الدین رحمت اللہ علیہ کا، اصل وہ مسئلہ ہم نے پہلے سیمینار میں وہ پیش کر دی تھی دلیل. وہ دلیل
حضور تاج الشریعہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتاوی عالمگیری سے پیش کی. کیا دلیل ہے؟ ولو قال من خدایم، یہ حضور تاج الشریعہ نے فتاوی عالمگیری سے حوالہ پیش کیا. ولو قال من خدایم، یہ نہیں من اللہ، من خدایم، کہ اگر کسی نے کہا کہ میں خدا ہوں، یا کسی کو کہا کہ یہ خدا ہے، اور پھر کہ علی وجہ المزاح، دل لگی کے طور پر، یعنی یہ نہیں کہ سنجیدگی کے لحاظ سے کوئی کہے کہ میں نے تو بس مذاق کیا تھا، میں نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں خدا ہوں، تو میں تو علی وجہ المزاح، دل لگی کے طور پر میں کہہ رہا تھا، یعنی خود آئم. خود آئم بول کے تعویل کیا کرتا ہے؟ خود آئم، کہ میں خود آیا ہوں. فقد کفر، وہ کافر ہوا. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کسی تنظیم کا لیڈر ہو تو پھر نہیں کافر ہوا کہنے والا، یا اگر فیض آباد میں بیٹھا ہو تو پھر نہیں، آگے پیچھے ہو تو پھر کافر ہو جائے گا. یہ استثناء یہاں موجود، بولو تو صحیح. لو قال من خدایم، یہ فیروز اللغات نہیں چلتی. اگر کسی نے کہا کہ میں خدا ہوں علی وجہ المزاح، مزاح کے طریقے پر. اب حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ سناتا ہوں. اگر دل لگی کے طور پر فارسی میں کہے من خود آئم تو وہ کافر ہو جائے گا. کہا من خدایم کہنا کفر ہے، فتاوی عالمگیری میں ہے. اور فتاوی عالمگیری میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے فتاوی تاتار خانیہ میں ہے. اور تاتار خانیہ ہم نے شیخو پورہ میں بھی پیش کیا تھا، اور بھی کئی جگہ پر پیش کر چکے ہیں. اور یہ دلائل حضور تاج الشریعہ نے دیے کہ جو خدا کہے کسی کو اللہ کے سوا کسی معنی میں، اگرچہ مذاق کے طور پر ہو، وہ کافر ہو جائے گا. اور ہمیں خوشی نہیں کسی کو کافر کہتے ہوئے. اس بنیاد پر اب یہ تو وہ کافر ہو جائے گا. اس سلسلہ میں آپ نے اجماع پیش کیا. ابھی میں نے وہ توصیف الرحمان کو اجماع دکھانا ہے. یہ ان کے لیے ہے جنہیں صرف فیروز اللغات تک رسائی ہے کہ اپنی لائبریری میں یہ بھی رکھ لیں، فتاوی تاج الشریعہ بھی فتاوی رضویہ کے ساتھ، لیکن پڑھنے کے لیے. تو اس کے اندر حضور تاج الشریعہ نے شرح مقاصد کا حوالہ دیا. کس کا؟ شرح مقاصد کا. مبحث ثانی جلد 3 صفحہ 207 کہتے ہیں قالو، اس سلسلہ میں محققین کہتے ہیں اہلو کل لغت یسمونہ باسم مختص بلغتہم، کہ اللہ کو ہر بولی والے اپنی بولی میں یاد کرتے ہیں اللہ کو. کقولہم، جس طرح کے خدائے وطن کری کہ فارسی والے اللہ کو خدا کہتے ہیں اور ترکی والے تنکری کہتے ہیں. وشاء ذلک وزاع من غیر نکیر، اور ساری صدیوں میں جب بھی اللہ کو خدا کہا گیا تو کسی نے انکار نہیں کیا کہ تم نے اللہ کو خدا کیوں کہا. تو فکان اجماعا، لہذا یہ اجماع ہوا کہ صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ. تو یہ اجماع تک نقل کیا حضور تاج الشریعہ رحمہ اللہ تعالی نے. ترجمہ آپ نے کیا. ہر زبان والے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں جو ان کی لغت میں ہے، ان کے لیے مخصوص ہے. جیسے اجمیوں کا قول اور تنکیریوں کا قول، یعنی وہ اجمی سے مراد فارسی میں جو ذکر آیا لفظ خدا کا، اور ترکی والوں کا تنکری، یہ بلا نکیر شائع و ضائع ہے. تو اجماع اذن شرعی پر دلیل کافی ہے. یعنی اجماع ہو جانا یہ شرعی دلیل بن گیا ہے. اللہ کو خدا کہہ سکتے ہو، یہ اجماع شرعی دلیل بن گیا ہے، شرعی دلیل بن گیا ہے. اس واسطے یہ فتویٰ دیتے ہوئے آپ نے کہا امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کی طرف انگلی مت اٹھاؤ. یہ اگر آج قرآن کھول کے کوئی جھوٹا سچے قرآن کو کھول کے اپنی جھوٹی بات آیت کے مفہوم کو لپیٹ کر بیان کر کے دکانوں پہ ڈیروں پہ آ کے بھٹکائے تو تعجب نہ کرو، یہ تو دور صحابہ میں بھی وارداتیے شروع ہو گئے تھے. ہاں ان کے مقابلے میں نسخہ وہی رکھو جو حضرت جابر بن عبداللہ والا ہے. جیسے آج کافروں والی آیتیں مسلمانوں پہ پڑھتے ہیں کچھ لوگ اور بتوں والی داتا صاحب پہ پڑھ دیتے ہیں. آیتیں تو سچی ہیں
مگر آیت ہے کس کے لیے؟ قرآن بات کرے ابو جہل کی اور شیطان بات کرے اس جگہ پہ فٹ کر کے داتا صاحب کی، تو فرقہ واریت تو وہ کر رہے ہیں۔ کتاب الایمان مسلم شریف، اس میں 179 صفحے پر جو حدیث ہے اس کے لحاظ سے میں وہ ویسے تو پوری رات شاید گزر جائے، لیکن میں اس کی صرف ایک جھلک پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اور ان لوگوں کو چیلنج ہے جو کہتے ہیں بس ان کی اپنی روٹی کا مسئلہ ہے اور کوئی یہ ادھر کھینچتا ہے کوئی ادھر کھینچتا ہے، بات تو ہے ہی نہیں جب قرآن ایک ہے۔ تو میں بتاؤں گا کہ قرآن ایک ہے لیکن سارے پڑھنے والے ایک طرح کے نہیں ہوتے، کیونکہ سرکار فرما گئے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ جب ذوالخویسرہ نے سرکار پر کہا تھا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب کے نبی آپ عدل کریں، اتق اللہ، متقی بن جائیں، بخاری شریف میں ہے۔ سرکار نے غصے میں فرمایا میں نے عدل نہیں کیا تو کر کون سکتا ہے؟ یعنی ایک ٹولہ شروع سے ایسا ہے تبلیغیوں کا، انہیں پتہ ہی نہیں تبلیغ کرنی کہاں ہوتی ہے، اور اس تبلیغ کو سرکار نے توہین سمجھا اور حضرت عمر نے توہین سمجھا اور کہا مجھے اجازت تو میں اس کا سر اتاروں، یہ مبلغ بنا پھرتا ہے۔ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ تبلیغیہ ہے تو کیوں سر اتارتا ہے، باقی اس نے توہین تو کی ہے، سر اتارنے کے قابل ہے، مستحق ہے، لیکن حق میرا ہے، میں چاہوں تو اترواؤں چاہوں تو اس کا نہ اترواؤں۔ اس وقت فرمایا یخرج من ذئب ھذا الرجل، اس بندے کی پشت سے ایک قوم نکلے گی، یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، ولا یجاوز حناجرہم، حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو پتہ چلا قرآن پڑھنے والے دو قسم کے ہیں، مفتی صاحب نے نہیں بنائی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بنائی۔ ایک پڑھتے حلق سے اوپر تو دل میں بھی جاتا ہے، اور دوسرے پڑھتے قرآن یا گرنتھ نہیں پڑھتے، قرآن ہی پڑھتے ہیں مگر حلق سے نیچے اترتے ہی نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم بتا دی قرآن کے لحاظ سے، صرف قرآن کو کہ قرآن سے درس دے رہا ہے، دلیل بنانا یہ دیکھو تو صحیح کہ حالات کیا ہے، 15ویں صدی ہے اور ادھر تو ابھی پہلی صدی تھی، مسجد نبوی شریف تھی اور حضرت جابر کی تقریر تھی۔ یزید الفقیر کہتے ہیں کہ کنت قد شغفنی رأی من رأی الخوارج، FIR میں نام بھی ذکر ہو گیا کہ میں خارجی بن گیا تھا، سنیوں کا ہوتے ہوئے میں خارجی بن گیا تھا۔ شغفنی، شغف اٹریکشن تھی، خوارج کے عقیدے میں بڑا عقیدہ ہے، میں خارجی بن گیا۔ تو پھر کہتے ہیں فخرجنا فی اصابہ، ذوی عدد اصابہ ہے جماعت پوری تبلیغی، کہ ہم تبلیغی جماعت میں نکلے جس میں کافی لوگ تھے، نرید ان نحج ثم نخرج علی الناس، ارادہ تھا حج کریں گے پھر ساری عمر راہ خدا میں تبلیغ کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں گزر ہوا، مررنا علی المدینہ، گزر ہوا مدینہ سے، تو ہم نے کہا چلو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ فَإِذَا جابر بن عبد اللہ یحدث القوم جالس الی ساریہ، ایک ستون کے ساتھ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور وہ حدیث پڑھا رہے ہیں۔ اتفاق سے موضوع یہی تھا گناہگاروں کا روز محشر شفیع خیر الانام ہوگا، دلہن شفاعت بنے گی، دولہا نبی علیہ السلام ہوگا، ادھر وہ گرتوں کو تھام لیں گے، ادھر پیاسوں کو جام دیں گے، صراط و میزان حوض کوثر یہیں وہ عالی مقام ہوگا، آنا لہا کہہ کے آسیوں کو لیں گے آغوش مرحمت میں، عزیز اکلوتا جیسے ماں کو نبی کو اپنا غلام ہوگا۔ جہنم سے نکال کے جنت دینا بتاؤ مشکل کشائی ہے یا نہیں؟ مشکل کشائی ہے۔ تو تقریر ہو رہی تھی مسجد نبوی شریف میں، لاہور کی بات نہیں، مسجد نبوی شریف میں تقریر تھی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سرکار کی یونیورسٹی کے فارغ التحصیل، اور زمانہ ابھی صحابہ کا تھا، لیکن وہ سطف تارک و سین والی بات جو ہے اس کے کچھ نہ کچھ آثار آ گئے تھے، اگرچہ تھوک کے لحاظ سے تو بعد میں ہوا۔ قد ذکر الجہنمیین، یزید الفقیر خود کہتے ہیں انہوں نے جہنمیوں کا ذکر کیا، اور پھر اس میں یہ تھا کہ یوں شفاعت کی حدیثیں بیان ہو رہی تھی کہ سرکار چلو بھریں گے، ایک چلو میں کروڑوں کو بٹھا کے جنت لے جائیں گے، تو خارجی سے یہ برداشت کیسے ہو؟ تو یہ یزید الفقیر خود اپنی آپ بیتی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ پھر سنی ہو گئے،
کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا میں بول پڑا. اب اگلا جملہ سنو کتنا جھلسا ہوا جملہ ہے، یعنی غلط سوچ پر مشتمل. ویسے لفظ تو سارے مقدس لفظ ہیں. یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الذی تحدثون، اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا تم حدیثیں بیان کر رہے ہو؟ مطلب دوسرا مطلب یہ کتنی غلط تقریر کر رہے ہو صحابی ہو کے. یعنی یہ بطور خاص قانون ہے نا کہ مشتقی پہ حکم لگے تو مبدا اشتقاق اس حکم کی علت بنتا ہے. تو صاحب رسول کہہ کے ہٹ تو یہی کر رہے تھے، چلو کوئی دور کا ہوتا تو اور بات ہی، تم صحابی ہو کیسی تقریریں کر رہے ہو کہ قیامت کے دن بھی نبی کو اتنا اختیار ہوگا اور یہ مشکل کشائی ہوگی کہ جہنم سے نکال لیں گے. یہ یزید الفقیر نے اعتراض کیا. جس وقت اعتراض کیا تو ساتھ دلیل بھی دی کہ اللہ کا فرماتا انک من تدخل النار فقد اخزیت، اور دوسری آیت کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا، کہ جہنمی جب بھی نکلنا چاہے گا اسے پھر گرا دیا جائے گا. تو کہا دیکھو ہم تمہاری تقریریں سنیں یا قرآن پڑھیں؟ قرآن کہتا ایک بھی جہنمی نہیں نکلے گا. تم حدیثیں بیان کر رہے ہو کہ لاکھوں کروڑوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نکال لیں گے. تو قرآن ہے. اگر آج قرآن کھول کے کوئی جھوٹا سچے قرآن کو کھول کے اپنی جھوٹی بات آیت کے مفہوم کو لپیٹ کر بیان کر کے دکانوں پہ ڈیروں پہ آ کے بٹکائے تو تعجب نہ کرو، یہ تو دور صحابہ میں بھی وارداتیے شروع ہو گئے تھے. ہاں ان کے مقابلے میں نسخہ وہی رکھو جو حضرت جابر بن عبداللہ والا ہے، جو ہم نے عقیدہ توحید سیمینار میں آزما کے دیکھ لیا ہے. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا اتقرأ القرآن، تم قرآن پڑھتے ہو؟ قلت نعم. یزید الفقیر کہتے میں نے کہا ہاں قرآن پڑھتے. آیت بالکل ٹھیک پڑھی ہے. تو انہوں نے کہا فہل سمیت بمقام محمد علیہ السلام الذی یبعثہ اللہ فیہ، وہ جو مقام محمد علیہ السلام والی آیت ہے قرآن میں وہ تم نے پڑھی ہے؟ کہتا ہے میں نے کہا نعم پڑھی ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا قال، تو حضرت جابر نے کہا فَإِنَّهُ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم المحمود الذی یخرج اللہ بہ من یخرج، یہی وہ مقام محمود ہے جو آیت میں ذکر ہے کہ جہاں سرکار کھڑے ہوں گے اور کروڑوں جہنمیوں کو پکڑ کے جنت میں داخل کر دیں گے. لوگ جو کہتے ہیں قرآن ایک ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کہتا ہے قرآن ایک ہی ہے. حضرت جابر کے سامنے کسی اور قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی گئی تھی، اسی کی پڑھی گئی تھی. مگر حضرت جابر میں اور اس خارجی میں فرق کتنا تھا؟ زمین و آسمان سے زیادہ. خارجی کہہ رہا تھا جہنم سے ایک بھی نہیں نکل سکتا. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے تھے کروڑوں نکلیں گے، سرکار نکالیں گے. اب سچا کون؟ قرآن بھی سچا ہے، حضرت جابر بھی سچے ہیں، لیکن بد عقیدہ وہ ہے جس کو خارجیت نے ڈس لیا تھا، وہ بد عقیدہ ہے. تو اس کا روگ ختم کیسے ہوا؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار واضح کر رہا تھا. قرآن سچا ہے، میں بھی سچا ہوں، لیکن جو مطلب تم نے پڑھا ہے وہ جھوٹا ہے. کیسے؟ کلما ارادو، کہ جب بھی وہ ارادہ کریں گے. اگلا حکم قرآن کا سچا ہے کہ ان کو کوئی نہیں نکلنے دے گا جب وہ ارادہ کریں گے. لیکن یہ تو دیکھو وہ کون، وہ پیچھے پڑا تو بات تھی کافر کی، پیچھے پڑا تو بات تھی مشرک کی. تو پتا چلا قرآن بھی سچے ہیں، جابر بھی سچے ہیں، جھوٹا ہے تو خارجی ہے. کوئی نہیں نکلے گا جہنم سے، یہ بات ہے کافر کی کہ کافر نہیں نکلے گا، مشرک نہیں نکلے گا. اور جو حدیثیں حضرت جابر بتا رہے تھے وہ یہ تھی کہ نبی کا غلام نکل جائے گا. اب دیکھو ابھی تو دور صحابہ ہے، لیکن وارداتیں کیسی شروع ہو گئی ہیں. قرآن کا تو لفظ نہیں بدل سکتا، مگر جو وارداتی ہے وہ پیش کر کے واردات تو کر سکتا ہے. کہ حکم کسی اور کا سناتا پھرے، عوام کو کیا پتا کہ کس کی پیچھے بات ہو رہی تھی. جیسے آج کافروں والی آیتیں مسلمانوں پہ پڑھتے ہیں کچھ لوگ
اور بتوں والی داتا صاحب پہ پڑھ دیتے ہیں. آیتیں تو سچی ہیں مگر آیت ہے کس کے لیے؟ قرآن بات کرے ابو جہل کی اور شیطان بات کرے اس جگہ پہ فٹ کر کے داتا صاحب کی، تو فرقہ واریت تو وہ کر رہے ہیں. ایسا ہونے پر یہ کتاب الایمان بخاری دور صحابہ میں ایسا ہوا. اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو یزید الفقیر ساری بات بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم نے گفتگو سن لی، فواللہ ما خرج منا غیر رجل واحد، کہتے سب نے توبہ کر لی سوائے ایک کے، سب نے توبہ کر لی. ہم سارے واپس چلے گئے گھروں میں کہ ہمارا تو بھی اپنی اصلاح ہونے والی، ہم نے تبلیغ کیا کرنی ہے. یعنی ہمارے استاد ہی ہمیں زہر دیتے رہے ہیں قرآن کے ترجمے میں. کہتے ہم لوٹے اور پہلے جنہیں کہتے تھے حضرت صاحب، قبلہ صاحب، استاد صاحب، اب کہتے ہیں فرجانا، ہم جب لوٹے قلنا، ہم نے کہا ویحکم، وہ تباہ ہو جاؤ تم. روتے حضرت صاحب بننے کو، ویحکم، تم تباہ ہو برباد ہو جاؤ. کیوں؟ اترون الشیخ یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ پڑھاتے ہو کہ جابر جیسا چمکتا چہرہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے. یعنی یہ آج نہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ سنیوں کے چہرے بھی چمکتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے. تو حضرت یزید الفقیر سنی بن کے اپنے استادوں کو کہنے لگے یہ قرآن جو تم پڑھاتے ہو اس کو سمجھنے کے لیے کچھ چہروں کی بھی ضرورت ہے. تمہیں دیکھنے سے سمجھ نہیں آئی، جابر دیکھنے سے سمجھ آ گئی ہے. دل نہیں مانتا کہ جابر جیسا بندہ بھی جھوٹ بولے، پہلے حالانکہ خود ہی جھگڑ رہے تھے. تو یہ انقلاب آیا. تو ایسا ہوا، دونوں طرف قرآن ہے. صحابی کے سامنے ایک چھوکرا نئی جنریشن کا وہ قرآن پیش کر رہا ہے. اس وقت کے لحاظ سے چھوکرا کہہ رہا ہوں جب مقابلے میں کھڑے تھے. بعد میں تو ہمارے لیے بہت کروڑ عزتوں کے لائق، آخر صحابی کے شاگرد ہوں تو وہ تو بہت بڑے ولی ہیں. لیکن وہ جو بدعقیدگی والی سوچ تھی کہ ادھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور ادھر جو ہے ایک بعد کے زمانے کا لڑکا